السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوئی ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول سننے کے بعد میں ویڈیو سننے کے بعد میں پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، آپ آگے کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یہ نیا ناول۔ اس ناول کا نام ہے جانے جگر اور اس کی رائٹر ہے نور۔ تو شروع کرتے ہیں جانے جگر بائے نور۔ وہ تینوں امل شاہ کے کمرے میں بیٹھی گپے لگانے میں مگن تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو شباب ٹرالی لے کر اندر آئی۔ ارے بھائی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امل شاہ ہماری مہمان نوازی کر رہی ہے؟ یار میں بے ہوش ہوں گی، پلیز مجھے اٹھاؤ ہانی۔ اور یہ ہے انگزش ڈرامہ نگار امل شاہ، انگزش قریش، ہانیہ، ابراہیم اور سحر علی چاروں ایک دوسرے کی جان تھی۔ امل اٹھو بیٹا جی، دیر ہو چکی ہے۔ پھر بولو گی ماما آپ نے لیٹ کر دیا۔ ہائے اللہ ماما 8 بج رہے ہیں، آپ نے اتنا لیٹ اٹھایا۔ وہ بھاگ کر واش روم گئی تو فرزانہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائی اور نیچے آ گئی۔ شاہ ولا میں چہل پہل ہو رہی تھی۔ فرید شاہ گڈ مارننگ۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے اور امل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلو اب ناشتہ کرو۔ نو بابا، آئی ایم گیٹنگ ٹو مچ لیٹ۔ نو نیور مائی ڈاٹر، جب تک ناشتہ نہیں کریں گی آپ، جب تک یونیورسٹی نہیں جائیں گی۔ اوے عمر، تم نہیں جا رہے ہیں یونی؟ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ اف تمہارا دل، چلے بائے بابا ماما۔ شاہ ولا 4 افراد پر مشتمل ہے: فرزانہ بیگم، فرید شاہ، عمر شاہ، امل شاہ۔ امل شاہ گھر کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ موڈی ہے۔ یہ دیکھو، یہ ابھی تک نہیں آئی مس سر لودھی نے آج کچا چبا جانا ہے یار، ہانیہ بولی۔ آتی ہوگی، صبر کرو، انزش بولی۔ لو آ گئی ہے میڈم، سحر نے امل کو دیکھ کر بولا۔ شکر آپ آ گئی مس امل۔ فرید شاہ، چلو اب چاروں کلاس کی طرف بڑھیں۔ اوے منوز اٹھ جا، کب سے اٹھا رہا ہوں، لگ رہا ہے مرا ہوا ہے۔ اب نہیں اٹھا تو ٹھنڈے پانی کا جگ تیرے منہ پر ڈال دینا ہے۔ یار اذلان سونے دے۔ ہمدان درانی، آپ اگر اب نہیں اٹھے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اٹھ گیا کمینے، ایسا لگتا ہے کہ تو میری گرل فرینڈ ہے جو ساتھ چپکا رہتا ہے۔ شکر ہے ابھی وہ دونوں نہیں ہے۔ ہا 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 ہا، اذلان کا فلک شفاف کہہ کہا۔ ہمدان کے کمرے میں گونجا۔ ہنس نہیں ورنہ دانت توڑ دوں گا۔ اچھا جی، نہیں ہنس رہا۔ چلو میں فریش ہو جاؤں۔ اتنے تم فانیش اور اتنے میں تم فانش اور ارشمان کو بھی یہیں بلا لو، ساتھ چلتے ہیں۔ ہمدان الماری سے کالی شلوار قمیض لے کر واش روم میں گھس گیا۔ جی تو یہ ہے 4 دوست، ان کی ایک دوسرے میں جان بستی ہے۔ ہمدان درانی جس کو شہزادہ کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، شفاف بے داغ پیشانی، کسرتی جسم، گرے آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، اناوی لب۔ پھر آتے ہیں ہمارے ڈرامہ کنگ، یہ بھی کسی سے کم نہیں۔ پھر ہے دانش علی، نہایت ہی ضدی اور خوبصورت۔ پھر ارشمان خانزادہ، یہ بہت سمجھدار بلو آنکھوں والا شہزادہ۔ چاروں ریسٹورنٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے، آپس میں ان کی نوک جھوک لاگو رہی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں پیچھے پڑ گئے؟ جب بول دیا نہیں کرنی بات تو کیوں پیچھے پڑ گئے؟ اے بھائی بات سنیں، انزش نے ہمدان کو پکارا جو پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ آگے آیا اور بولا، جی مس بھائی، یہ کمینہ میری دوست کو تنگ کر رہا ہے، آپ ذرا دیکھنا۔ اچھا دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ پیچھے ہٹو کمینے۔ وہ لڑکا امل کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ ہمدان آگے بڑھا اور کھینچ کر ایک گھوسا اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ ایک لات اس کے پیٹ میں ماری، وہ درد سے بلبلا اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ رک، اب اگر کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو وہ حال کروں گا کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی تیری۔ اب دفع ہو۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگا۔ اب ہمدان کا رخ امل کی طرف تھا۔ ہمدان اسے دیکھتا رہ گیا۔ ڈارک گرے آنکھیں، گول ناک، نشیلے لب، لمبی گردن، گرین سوٹ پہنے امل آفت لگ رہی تھی۔
جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو اکیلے گھر سے کیوں نکلی؟ عمل بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ آئندہ دھیان کر رکھیے گا۔ یہ میسینا کہاں مر گئی؟ اللہ پوچھے گا تم لوگوں سے۔ بغیر تو وہ منہ میں بڑبڑائی تو اس کے الفاظ سن کے ہمدان کے انابی لبوں پر مسکراہٹ آئی تو وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ چلے، آپ کی دوستیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جی چلے۔ کمینوں کی ماں دفع ہو جاؤ، یہ دوستی نبھائی ہے تم لوگوں نے؟ پیچھے کھڑے چاروں ہونکوں کی طرح انہیں لڑتا دیکھتے رہے تھے۔ ارے میری چمچ، وہ ہمیں یہ بھائی دکھے تو انہوں نے کہا آپ لوگ رکے، میں دیکھتا ہوں۔ ہمدان بیچارہ بوکھلا گیا۔ عمل نے اس کی طرف دیکھا تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ہمدان سمجھا اس کی دوستوں کے ساتھ ساتھ یہ لڑکیاں بھی پاگل ہو گئی۔ بائی دا وے، یہ عمل ہے، یہ سحر ہے، یہ انزش ہے، اور میں ہانیہ۔ اوہ ہیلو ایوری ون، اوکے ہے؟ ہمدان درانی ہے، یہ ارشمان خان زادہ، یہ اذلان احمد، اور میں دانش علی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم لوگوں کو آنا ہو تو آ جانا۔ اوکے گرلز، بائے، انزش بولی۔ بائے بھائی۔ ہمدان آنکھوں پر گوگلز لگائے باہر کی طرف نکل گیا۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، بائے گرلز۔ ارشمان سحر کو دیکھ کر بولا۔ وہ گھبرا کر آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر ارشمان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ چلو اللہ حافظ۔ سارے ساتھ باہر نکلے اور اپنی اپنی منزل پر گامزن ہو گئے۔ اب یہ تو قسمت کو پتا تھا کہ آخری ملن ہے یا ابھی بہت ملن باقی ہے۔ عمل بولی، کیا ضرورت تھی اتنا چپکنے کی؟ ایک نمبر کی کھوتی ہو ساری۔ سحر بولی، بری بات عمل، انہوں نے ہماری مدد کی، مگر وہ نیلی آنکھوں والے کا کیا نام تھا؟ ہاں، ارشمان خان زادہ۔ سحر بولی، ہاں وہی نمونہ جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ ہی۔ انزش بولی، ہاں میڈم، سحر آپ ہے ہی اتنی خوبصورت کہ سب آپ کو دیکھے۔ منہ اچھا نہیں ہوتا تو بات اچھی کر لیتے ہیں۔ اچھا چپ سب عمل، ہم سب کو گھر ڈراپ کر دو۔ ہاں، تم لوگوں کی پیو کی نوکر ہوں نا۔ اتنے میں انزش کا گھر آ گیا۔ چلو اترو۔ وہ اتری اور سب کو بائے بول کر اندر آئی۔ عمل سب کو گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر آئی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ یار ماما بھوک لگی ہے، یونی میں بھی کچھ نہیں کھایا، نہ ریسٹورنٹ میں۔ کیوں بیٹا، تم تو سیدھا یونی سے ریسٹورنٹ گئی تھی؟ جی گئی تھی، مگر ایک مسئلہ ہو گیا تھا جبھی نہیں کھایا۔ چلو فریش ہو جاؤ، میں شباب سے بول کر کھانا لگواتی ہوں۔ اوکے ماما۔ عمل نے اپنی ماما کو پیچھے سے گلے لگا کر اپنے روم کی طرف قدم بڑھائے۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا حواسوں پر سوار ہو گئی تم؟ عمل شاہ، نیند بھی اڑا دی تم نے۔ اپنی بات پر وہ خود ہنس دیا، پھر اس کو سوچتے سوچتے سو گیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ وہ شیشے کے سامنے ارشمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ استغفر اللہ سحر، تجھے کیا ہو گیا کہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ وہ خود سے بولی اور اپنے روم سے باہر نکلی۔ بیٹا آپ یونی کے لیے نہیں جا رہی؟ جی امی جا رہی ہوں، جلدی اٹھ گئی تو سوچا قرآن پڑھ لوں۔ ہاں بیٹا، اچھا کیا، جاؤ یونی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ جی امی۔ غازیابی کچن میں ناشتہ بنانے لگی۔ وہ چاروں یونی پہنچ چکی تھی، اب پہلی کلاس لے کر کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ یار میں تو تھک گئی، کل سے آرام ہی نہیں کیا۔ ہاں یار، کل کا سین یاد ہے؟ کاش وہ ہیرو ہماری عمل کی زندگی کا ہیرو بن جائے۔ تو یہ سن کر عمل کا دل دھڑکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے اے ہے لڑکی، شرم آ رہی ہے؟ تینوں کا مشترکہ کہا کینٹین میں گونجا۔ پھر چاروں اٹھ کر کلاس کی طرف بڑھی۔ پھر چھٹی کا ٹائم ہوا تو شام کو پارک میں ملنے کا بولا اور سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ وہ چاروں آج بھی ساتھ پارک میں موجود تھے کہ ارشمان بولا، مجھے تم لوگوں کو ایک بات بتانی ہے، مذاق نہیں اڑانا ورنہ مار مار کر شہید کر دوں گا۔ وہ نہ یار کیسے بولوں؟ بولو دانش بولا، ایک منٹ ہے، ہمارے یار کو پیار تو نہیں ہو گیا؟ ایک تو ارشمان نے نظر جھکا لی، سب کا کہا گونجا۔ اوئے کمینوں کی طرح کیوں ہنس رہے ہو؟ ارشمان نے ایک پنچ اذلان کو مارا تو سب چپ ہو گئے۔ ہمدان بولا، اچھا بتا کون ہے وہ خوش قسمت جو ہمارے یار کو پسند آ گئی؟ یار وہ جو اس دن ریسٹورنٹ میں لڑکی تھی نا، سحر، وہ۔ سب کا منہ کھلا رہ گیا، سب ایک ساتھ بولے، کمینے۔
हाँ इतने में सामने से वो चारों आती दिखाई दी। अर्शमान बोला, अगर अगर किसी भी कहोते ने कुछ जाहिर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके बॉस। अरे वो देखो उस दिन वाले लड़के, चलो वहाँ चलते हैं। इंजिश खुश होकर बोली। इतने में अमल बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इंजिश। इंजिश का मुंह बना। फिर सब ने अमल को वहाँ जाने पर राज़ी किया, मगर वो बहुत मुश्किल से राज़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम सबको इंजिश ने सबको मुश्तरका सलाम किया तो सब ने जवाब दिया, और कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल फिटफाट, आप बताएं। मर गए रूह हम तो मर गए, रूह चल चल रही है। आप हमारी रूह से बातें कर रहे हैं, हानिया बोली तो सब कहा लगाकर हंस दिए, और दानिश बस हानिया को देखने में मगन था। तो हमदान ने दानिश को कोनी मारी तो वो होश में आया। ओहो, आप सब बताएं क्या करती हैं और कब से दोस्त है? दानिश बोला, हमारी दोस्ती को 7 साल हो गए। हानिया बोली, हम सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक ही यूनी में सब बायोलॉजी साइंस के स्टूडेंट हैं। सब जब 20 साल की हैं। वाह वाह माशाल्लाह। अब आप बताएं। तो हमदान दुरानी का ऑफिस है, वहाँ के ओनर हैं। इनकी उम्र 25 साल है। फिर अजलान अहमद का कैफ़े है, ये 24 साल के हैं। फिर उर्शमान है, इन्होंने अपने फादर का ऑफिस ज्वाइन किया है, ये 25 साल के हैं। और मैं दानिश अली एक ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैं भी 25 साल का हूँ। हमदान मुसलसल अमल को देख रहा था। उसके दिमाग में क्या आया, सबको बोला, सब्र करो, मैं 20 मिनट में आता हूँ। वहाँ से चला गया और सब बातों में मशगूल हो गए थे। आधा घंटा हो गया, हमदान भाई अभी तक नहीं आए। वो देखे आ गया। हमदान चलता चलता अमल के पास आकर रुका। वो बहुत घबराया हुआ था, घुटनों के बल बैठा तो सारे हैरान हो गए। उसके दोस्त भी हैरान व परेशान थे। हमदान ने अमल के आगे सोने की अंगूठी की और प्रपोज किया, विल यू बी माई वाइफ? तो सब हक्का बक्का खड़े थे। इंजिश को होश आया, उसने सबको हिलाया तो सब ने शोर किया। अमल हैरान और परेशान खड़ी थी, क्या करे उसे समझ नहीं आया। अपने माँ बाप का मान था वो अपने माँ बाप का मान थी। अभी वो सोच रही थी कि हमदान बोला, टेक इट इजी, मैं आपको प्रपोज करने से पहले आपके पेरेंट्स से पूछ चुका हूँ, उनको मैंने मना किया था आपको ना बताए। 1 हफ्ते पहले शाहविल्ला के घर हर एक आदमी आया है। फरीद शाह, ओके उन्हें बिठाओ। बाहर एक आदमी आया है। फरीशा, ओके उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। हमदान रूम में बैठा था कि एक खातून और तकरीबन 50 साल के आदमी अंदर आए तो वो उठा और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, कौन हो आप और किस वजह से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं? उसने तमहीद बांधी और बोला, अंकल मैं आपकी बेटी अमल को पसंद करता हूँ। मुझे पता है ये सब आपको बुरा लगेगा, मगर मेरी फैमिली में कोई नहीं, पेरेंट्स हयात नहीं है, ना कोई भाई बहन है, बस 3 दोस्त हैं जो मेरी जीने की वजह है। मैं अमल को बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे सोचकर जवाब दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अमल को कुछ नहीं बताइएगा, क्योंकि मैं इसको सरप्राइज़ प्रपोज करूँगा। अगर आपकी तरफ से हाँ होगी, अच्छा बेटा करते हैं। करते क्या हो? जी अंकल, अपना ऑफिस है। ओके, बताओ मुझे 1 हफ्ते का टाइम, बेटा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं सोचकर जवाब देता हूँ। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज़। उसने फरीशा से हाथ मिलाया और अपना नंबर दिया और घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिन बाद अननोन नंबर से कॉल आई। उसने उठाई, किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी तो वो बोले, बेटे मैं अमल का फादर फरीशा बात कर रहा हूँ। जी जी बोले अंकल, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और एक खुशखबरी है, हमारी तरफ से इनकार नहीं है। तो हमदान खुशी से झूम उठा और फरीशा को शुक्रिया बोला और अलविदाई कलमात बोले। अमल ने ये सुना तो उसने अपना हाथ आगे किया। हमदान ने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी तो सब ने तालियां बजाई और शोर किया तो अमल शर्मा गई। तूने उसे गले लगाया और मुबारकबाद दी थी। चारों अपने घर के लिए निकली, पीछे सारे हमदान के ऊपर चढ़े और उसकी खिंचाई कर रहे थे। उसने अपनी जान बचाकर सॉरी बोला तो सब खामोश हो गए और हमदान को गले लगा लिया। सब बहुत खुश थे। सब पार्क से निकले, सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और घर के लिए रवाना हो गए। अमल घर पहुंची तो भागकर अपनी मम्मा के गले लगी। वो उसकी खुशी देखकर समझ गई, उसको प्यार किया और बोला, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अब 1 हफ्ते बाद। ठक 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 ठक। सहर बेटी, देखना दरवाजे पर कौन है। यार मैं जा रही हूँ।
یارا میں جا رہی ہوں۔ جی السلام علیکم، آپ کون بیٹا، کون ہے؟ امی کوئی آنٹی ہے، ہٹو میں دیکھتی ہوں۔ ارے سنوبر تم کیسی ہو اور کہاں چلی گئی تھی؟ ارے غازیہ، ابھی بھی ویسی ہی ہوں جیسے 15 سال پہلے تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ وہ ہنستی ہوئی اندر آئی۔ سحر کچھ اچھا سا بناؤ، میری بچپن کی دوست آئی ہے۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی۔ اچھا غازی، میں ایک کام کے لیے آئی تھی، تمہاری سب سے اہم چیز مانگنے۔ ہاں سنوبر بولو، میرے پاس جو ہوگا میں تمہیں دے دوں گی۔ اصل میں اپنے بیٹے ارشمان کے لیے تمہاری بیٹی سحر کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ غازی منع نہیں کرنا، میں بہت مان سے آئی ہوں۔ اچھا سنوبر، میں کچھ سوچ کر جواب دیتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جتنا ٹائم لینا ہے لے لو، مگر جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، جو میری بیٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ امی کھانا بن چکا ہے؟ اچھا بیٹا آتے ہیں۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سنوبر کے دن اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سنوبر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی تو موبائل بجا، جہاں کسی نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ ہائے جان، کیسی ہو؟ کون ہو تم؟ میں آپ کا عشق۔ او بھائی کون ہو؟ منہ سے بولو نہیں تو بلاک کر دوں گی۔ اس کی دھمکی سن کر دانش کا زبردست کہا گونجا۔ اچھا سنو، میں دانش علی۔ کون دانش؟ اتنی جلدی بھول گئی؟ میں نے مدد کی تھی۔ نمبر کہاں سے لیا؟ نمبر نکلوانا کون سا مشکل ہے؟ اچھا، میسج کس خوشی میں کیا کرتے ہو؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اوکے بائے، گڈ نائٹ۔ اس نے موبائل آف کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ادھر دانش کی زندگی سے بھرپور کہا گونجا۔ پتہ نہیں ہانیہ، اب تم میری سانس میں بسنے لگی ہو۔ اس کے بارے میں سوچ کر نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ نزش اٹھو جلدی۔ وہ تینوں اس کے سر پر کھڑی اسے اٹھا رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اب نہ اٹھی تو ہم خود جا رہے ہیں۔ اچھا نہ اٹھ گئی بغیر تو چلو اب میں فریش ہو جاؤں، پھر ایک بات شیئر کرنی ہے۔ ہانیہ بولی۔ ہاں مجھے بھی کچھ بتانا ہے۔ دانش بولا۔ یار ایک بات بتاؤ۔ ہاں بکو، مجھے نہ ہانیہ سے پیار ہو گیا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ یہ ماجرا ہے، چل کرتے ہیں کچھ۔ ویسے مجھے بھی شیئر کرنا تھا کچھ، مجھے بھی سحر پسند ہے۔ اور کوئی رہ گیا؟ ہمدان بولا تو سب کہا گونجا۔ یار سنو، مجھے نا اذلان بہت پسند ہے۔ کیا؟ اور میں ان کو پرپوز کروں گی۔ چلو جو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہانیہ تم بولو۔ اس نے وہ سب بات بتا دی جو بات رات کو دانش سے ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے اس کے لیے۔ غازیہ سحر کے کمرے میں آئی۔ ارے امی، آپ مجھے بلا لیتی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی امی بولے بیٹا وہ اس دن میری دوست آئی تھی نا، سنوبر۔ جی امی بیٹا وہ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ امی آپ کو جو بہتر لگے۔ شاباش میری بچی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ارشمان بہت اچھا بچہ ہے، میں آج ہی سنوبر کو فون کر کے خوشخبری دیتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی ان کے جاتے ہی اس نے اپنے دوستوں کو فون کیا تو سب اس کے لیے بہت خوش تھے اور اس کو چھیڑنے لگی۔ ارشمان گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام بیٹا، فریش ہو جاؤ، پھر بات کرنی ہے تم سے۔ اوکے میں آتا ہوں۔ السلام علیکم جی، کون؟ میں انزش بات کر رہی ہوں۔ اذلان جی بولے۔ خیریت؟ مجھے پتا ہے ایک لڑکی کو یہ بات کرنا زیب نہیں دیتا، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ سن کر اذلان کو شوق لگا اور بولا میں بزی ہوں، تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ جی ماں بولے۔ بیٹا میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اپنی دوست کی بیٹی سے۔ واٹ ماں؟ اذلان کو 400 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ ابھی دل میں پیار کی پہلی کرن ابھری تھی اور اس کی ماں نے یہ جھٹکا دے دیا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی، باہر کی طرف بھاگا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ سڑک پر گاڑی دوڑانے کے بعد واپس گھر آیا تو آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی ماں کو کیا جواب دینا ہے۔ سیدھا کمرے میں گیا اور واش روم میں گھس گیا، شاور لے کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ آج چاروں لڑکیاں اور چاروں لڑکے ساتھ تھے، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ میری ماں بھی میرا رشتہ پکا کر کے آ گئی ہے۔ اس نے سب کے سر پر بم پھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ گاڑی پارک کر کے اندر آیا تو ماں نے پوچھا، ارشمان تم نے جواب نہیں دیا؟ میں راضی ہوں شادی کے لیے بول کر اوپر کی طرف بھاگا اور منتہا بیگم بہت خوش ہوئی۔ امل ابھی عصر پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، موبائل بجا۔ ای میل میں
اگلے مہینے میں نکاح کی تاریخ انکل سے لے لوں گا۔ اوکے، جیسا آپ کو صحیح لگے۔ کافی دیر تک ان کی بات ہوئی۔ مغرب ہوگی، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہانیہ، آج میرے پیرنٹس آ رہے ہیں رشتے کی بات کرنے۔ اسے دانش کا میسج موصول ہوا۔ دل تیزی سے دھڑکا، موبائل بند کیا اور نہانے چلی گئی۔ آج وہ چاروں ایک ساتھ تھے۔ یار، تم سب کو ایک بات بتانی ہے۔ وہ امل لوگوں کی دوست ہے نا انزش، وہ مجھے پسند کرتی ہے اور اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ ہمدان بولا، اس میں کیا برائی ہے، یہی سوچ رہا ہوں۔ تم سب بھی قربانی کے بکرے بن رہے ہو تو میں بھی بن جاتا ہوں۔ سب کا کہا گونجا، لیکن ارشمان صرف مسکرایا تو سب اسے دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے۔ کیوں منہ پھلا ہوا ہے تمہارا؟ وہ بارے کی طرح تنہا بے فکر ہو، اللہ تجھے چاند سی دلہن دے گا۔ تم نہ بے فکر رہو، اللہ تمہیں چاند سی دلہن دے گا۔ ہمدان ہنسا، دل چھوٹا نہ کر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا۔ ہانیہ بیٹا تیار ہو جاؤ، کچھ مہمان آئے ہیں۔ صدف، ہانیہ کی ماں، اوکے امی، ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ تیار ہو کر نیچے آئی تو دانش کی ماں نے کھڑے ہو کر گلے لگایا۔ ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ اور ہانیہ بیٹی کیا کرتی ہو؟ آنٹی ابھی پڑھ رہی ہوں۔ ماشاء اللہ بیٹا، کچن میں جاؤ، ڈنر کی تیاری کرو۔ بہن میں جاتی ہوں، ڈائریکٹ نکاح کرے، یہ منگنی کی رسم کچھ نہیں۔ ہاں بیگم، صحیح کہہ رہی ہے، یہ ہانیہ کے ابو بولے۔ چلو ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ بروز جمعہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا اور دانش کے گھر والے رخصت ہو گئے۔ دوسری طرف آپ نے جواب نہیں دیا اذلان؟ ہاں، اصل میں میری فیملی میں صرف دادی ہے جو کہ کہیں آ جا نہیں سکتی۔ انزش بولی، میرا بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی، میں نے دادی سے بات چیت کی تھی آپ کے بارے میں، وہ بہت خوش ہوئی اور بولی منگنی نہیں، سیدھے نکاح ہوگا۔ یہ سن کر انزش کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف السلام علیکم انکل، کیسے ہیں بیٹا؟ میں ٹھیک ٹھاک، تم بتاؤ؟ جی اللہ کا شکر انکل، میں نکاح چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹا، میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میں نے تمہارا نکاح فکس کر دیا ہے۔ کیا ماں؟ ہاں تو اوکے، کب ہے؟ اگلے مہینے کی 5 کو۔ جب سحر کی ماں نے سحر کو بتایا تو اس نے بولا، آپ یہ دن تاریخ بولی، اس میں میری دوستوں کا بھی نکاح ہے تو وہ مان گئی۔ ہائے انزش، جی اذلان، وہ اصل میں میری دوستوں سے ابھی بات ہوئی تھی تو ان کا نکاح اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا نکاح میرے دوستوں کے ساتھ ہو۔ میں نے دادی سے بات کر لی ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم بتا دو۔ نہیں، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا نکاح میری دوستوں کے ساتھ ہی ہو۔ اوکے، اللہ حافظ، مائی فیوچر وائف۔ یہ پڑھ کر بے اختیار اس کے لبوں پہ ہنسی آ گئی اور موبائل بند کر گئی۔ اگلے دن کا آغاز ہو چکا تھا، سب بہت خوش تھے۔ امل شیشے کے سامنے کھڑی یونی جانے کے لیے تیار تھی۔ گڈ مارننگ بابا، ماما۔ گڈ مارننگ بیٹا، ماما میں یونی جا رہی ہوں۔ اوکے، جلدی آنا۔ ہمدان آج نکاح کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ شام ہو چکی تھی، آسمان پر کالے بادل لہرا رہے تھے۔ ہمدان درانی شاہ ولا داخل ہو چکا تھا۔ السلام علیکم انکل، شاہ صاحب سے گلے ملا اور فرزانہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ملازم کو چائے بنانے کا بولا۔ انکل، میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بیٹا صحیح ہے جی۔ انکل میرے دوستوں سے بات ہوئی تھی، ان کا نکاح اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہے تو ہم چاروں دوست ایک ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے بیٹا، عمل سے کنفرم کر کے بتاتا ہوں۔ فرزانہ بیگم عمل کی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں مجھے بلا لیتی۔ ارے نہیں بیٹا، پتہ ہی نہیں چلتا بیٹیاں کب اتنی بڑی ہو جاتی ہیں۔ آج ہمدان آئے تھے نکاح کی تاریخ لینے۔ اچھا ماں، بیٹا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جی ماما، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا بیٹا؟ ماں، میری ساری دوستوں کا نکاح اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہے تو میرا بھی اسی دن کر دے۔ ہاں بیٹا، ہمدان نے بھی یہی بولا ہے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ فرزانہ بیگم عمل کا ماتھا چوم کر باہر چلی گئی۔ سب آج بہت خوش تھے، آخر کار نکاح کا دن بھی آ پہنچا۔ ساری دوستیں ایک ساتھ پارلر میں گئی اور تیار ہونے لگی۔ نکاح سحر کے گھر تھا۔ سب کو سحر کی ماما آئی اور بولی، چلو بیٹا ریڈی ہو جاؤ، نکاح خواہ آ رہے ہیں۔ تو چاروں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے سحر کا تھا۔ سحر علی ولد شیخ علی کا نکاح ارشمان خانزادہ ولد کمال خانزادہ، حق مہر 1 لاکھ روپے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ آخری دفعہ دہرایا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اب عمل کا نکاح تھا۔
امل شاہ ولد فرید شاہ، آپ کا نکاح ہمدان درانی ولد وقار درانی حق مہر 2 لاکھ روپے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ انزش قریشی ولد متین قریشی کا نکاح اذلان احمد ولد شجاع احمد حق مہر 1.5 لاکھ روپے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ہانیہ ابراہیم ولد ابراہیم خان کا نکاح دانش ارسلان ولد محمد ارسلان حق مہر 1 لاکھ روپے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور باہر کی طرف نکل گئے۔ سب بہت خوش تھے، چاروں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی، مگر وہ بہت خوش تھی۔ ادھر مولوی صاحب لڑکوں کا نکاح پڑھا کر فارغ ہوئے تو مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ چاروں لڑکے اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے امل کی انٹری ہوئی۔ اس کا جوڑا سرخ رنگ کا تھا، کمال مہارت سے کیا گیا میک اپ اسے 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہمدان اسے دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور امل کو چڑھنے میں مدد کی۔ انزش کی انٹری ہوئی۔ ریڈ اور گولڈن کلر کا جوڑا اس پر خوب جچ رہا تھا۔ اذلان نے نیچے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیج کی طرف لے کر آنے لگا کہ ہال میں تالیوں کی آواز گونجی تھی۔ ہانیہ کی انٹری ہوئی۔ ریڈ اور اورینج کلر اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اسٹیج کی طرف بڑھی تو دانش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کے اوپر کیا اور وہ دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ اب باری سحر کی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہال میں انٹری ہوئی تو ارشمان اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ اس نے اپنی محبت اپنی ماں کے لیے قربان کر دی، لیکن یہ ایک معجزہ تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ سحر بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ سحر گولڈن اور پیچ کلر کے میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ ارشمان آگے بڑھا اور اسے گود میں اٹھا کر اسٹیج کی طرف لایا تو اس کے دوستوں نے خوب شور کیا۔ سب بہت خوش تھے اپنی اپنی محبت کو پا کر۔ ان کی خوشی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ سب کی جوڑی چاند سورج جیسی تھی۔ کچھ لوگ بہت محبت سے ان کو دیکھ رہے تھے اور کچھ حاسدوں کی نظر سے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی بھی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی لو سٹوری بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رائٹر نور کو بھی ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔